والصلاة القائمات محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. رمضان المبارک کو گزرے 1 مہینہ یا اس سے کچھ دن زائد ہو چکے ہیں. رمضان المبارک کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے عربی زبان میں اس مہینے کا نام ہے شوال، اور شوال کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس مہینے کو ذی القعدہ کہا جاتا ہے. ہجری کیلنڈر میں ذی القعدہ یہ شوال کے بعد آنے والا مہینہ ہے، اور اسلامک سال کا یہ 2nd لاسٹ مہینہ ہے. اس کے بعد والا مہینہ وہ ذی الحجہ ہے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو لوگ قربانی بھی کرتے ہیں. شوال کے بعد جس مہینے کی ابتدا ہو چکی ہے جس کو ذی القعدہ کہتے ہیں، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. اور اس کے ساتھ ریگولر یہ 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ تینوں حرمت والے مہینے ہیں. اور چوتھا حرمت والا مہینہ وہ رجب ہے. تو یہ 3 مہینے جن کو حرمت والا قرار دیا گیا ہے یہ اکٹھے ہیں. اور حرمت والے مہینے جو 3 ہیں ان میں سے پہلا مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، جس میں سے ابھی ہم گزر رہے ہیں اور جس کی آج 3 یا 4 تاریخ ہے. حرمت والے مہینوں کا ایک خاص مقام ہے. اللہ رب العالمین نے ان کی عزت اور توقیر اور فضیلت رکھی ہے. قرآن مجید سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی وہ 12 ہے. اسلام میں ہجری کیلنڈر کے مطابق 12 مہینے ہوتے ہیں، اور یہ 12 مہینوں کی گنتی کوئی ابھی سے نہیں ہے، بلکہ جب سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی اسی وقت سے سال میں 12 مہینے رکھے ہیں. اور یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے ہی رکھے. فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ
یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہوئی اس وقت سے ہی اللہ رب العالمین نے مہینوں کی گنتی کتاب میں اس کو لکھ دیا کہ وہ 12 ہوگی، اور پھر ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، منہا اربعۃ حرم، 12 میں سے 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں، ان کی خاص فضیلت ہے، اور اسلام سے قبل مشرکین بھی ان مہینوں کی عزت اور توقیر کیا کرتے تھے، ان کا خیال کیا کرتے تھے، جب ان مہینوں کا آغاز ہو جائے تو وہ لڑائی جھگڑے سے باز رہتے تھے، ظلم و زیادتی کو ترک کر دیتے تھے، لڑائی قتال اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، کس لیے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کے تقدس کا خیال رکھنا ہے، اور اس مہینے میں لڑائی نہیں کرنی، بلکہ یہ 4 مہینے ان میں وہ توقیر کیا کرتے تھے، ان مہینوں کی رسپیکٹ اور عزت کیا کرتے تھے، اور اسلام نے بھی اس چیز کو برقرار رکھا کہ یہ مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ مہینے کون سے ہیں؟ قرآن مجید میں صرف اتنا ذکر ہے کہ اربعۃ حرم، کہ وہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، اور فرمایا کہ یہ مضبوط دین ہے اللہ کے ہاں۔ اب اس کی وضاحت ہمیں حدیث میں ملتی ہے، صحیح البخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، ان الزمان قد استدار کہیئۃ یوم خلق السماوات والارض السنۃ 12 شہرا، فرمایا کہ زمانہ اسی طرح سے چل رہا ہے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت اس کو چلایا تھا۔ السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، اور پھر فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، اور 3 مہینے یہ ریگولر ہیں، اور پھر ان کے نام بھی بتا دیے، ذی القعدہ و ذی الحجہ والمحرم و رجب، اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے۔ 3 اکٹھے مہینے، ذی القعدہ جس کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اس کے بعد آنے والا مہینہ جس میں لوگ حج بھی کرتے ہیں اور قربانی جیسا عظیم عمل بھی ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد محرم، یہ 3 ریگولر مہینے فرمایا یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور 4تھا مہینہ رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اب قرآن مجید میں صرف اتنا ذکر ہے کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اس کی وضاحت ہمیں احادیث سے ملتی ہے، تو اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث کا علم یہ ضروری ہے، اور قرآن مجید کو وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جو قرآن کے ساتھ حدیث کا بھی مطالعہ کرتا ہو، نہیں تو کتنے ایسے احکامات ہیں جو قرآن مجید میں مجمل بیان ہیں، جیسے ایک مثال یہ آپ کے سامنے کہ فرمایا کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ پورا قرآن پڑھ لیجئے، اس کا ذکر نہیں ملے گا کہ کون سے وہ 4 مہینے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی کہ وہ 4 مہینے حرمت والے جو ہیں ان کے نام گنوا دیے، اور صحیح البخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور بھی بہت سارے ایسے احکامات ہیں کہ جن کا اجمالی ذکر قرآن مجید میں ہے، لیکن ان کی وضاحت، ان کی تفصیل ہمیں احادیث سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہی ملتی ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے، اس میں لڑائی سے بھی باز رہنا ہے، اور مشرکین بھی لڑتے نہیں تھے، اگر ان کے درمیان جنگیں ہوتی تو اس کو بھی ترک کر دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں پیر نہیں کیا کرتے تھے یہ حرمت والے مہینوں میں، اور پھر اس چیز کی اجازت دے دی کہ اگر کافر لوگ تم پر چڑھائی کریں تو تم دفاع کرتے ہوئے، بدلہ لیتے ہوئے ان حرمت والے مہینوں میں بدلہ لے سکتے ہو، لیکن تم نے لڑائی کی ابتدا نہیں کرنی، کیونکہ ان 4 مہینوں کی حرمت کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ اور پھر فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں تم نے ظلم نہیں کرنا، فَلَا تَظْلِمُوا، ظلم نہیں کرنا، فِيهِنَّ، ان مہینوں میں، أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے خالق اور مالک کو نہ پہچانے، اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کو پیدا کس نے کیا ہے، عبادت کے لائق کون ہے، کس سے مانگا جائے گا، کس سے سوال کیا جائے گا، اس کو اس کا تعارف ہی نہ ہو، اللہ کی پہچان ہی نہ ہو، اور پھر کبھی کسی در پہ اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، کبھی کسی سے مانگتا ہے، کبھی کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، کسی سے منت مانگ لیتا ہے، سمجھتا ہے کوئی بگڑی بنانے والا ہے، کوئی حاجت پوری کرنے والا ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنے رب کو پہچانا نہیں اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیا ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں تم نے ظلم نہیں کرنا۔ اور پھر دوسرا، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے
کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا رہے. اللہ رب العالمین نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو نہ کرے, اور جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے وہ کام بھاگ بھاگ کر دوڑ دوڑ کے کرتا چلے, تو یہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو ان 4 حرمت والے مہینوں میں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں ہم نے ظلم نہیں کرنا, گناہوں سے بچنا ہے, گناہوں کو ترک کر دینا ہے, کسی دوسرے پہ ظلم و زیادتی نہیں کرنی اور باقی مہینوں میں کرتے رہنا ہے, بلکہ ان مہینوں کو خاص کر دیا کہ ظلم تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے, کبھی بھی تم نے ظلم نہیں کرنا, کبھی بھی زیادتی نہیں کرنی, نہ اپنی جان پر زیادتی کرنی ہے, نہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر کے شرک جیسا ظلم اس کا ارتکاب کرنا ہے, اور نہ ہی عام لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنی ہے. یہ کام حرام ہے, یہ درست نہیں ہے. مسلمان ظالم نہیں ہوا کرتا, مسلمان ظلم نہیں کرنے والا ہوتا, وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے, وہ دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے والا ہوتا ہے, اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. مسلمان ظلم کرنے والا نہیں ہوتا, ظلم حرام ہے. لیکن فرمایا کہ ان مہینوں میں خصوصاً ذکر کر دیا کہ ان مہینوں میں تم نے ظلم کا قطعاً ارتکاب نہیں کرنا. آپ ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین, کہ نمازوں کی حفاظت کرو, اور پھر اس کے ساتھ ایک نماز کو خاص کر دیا کہ خاص کر کے صلاۃ وسطی, عصر کی نماز, اس کی حفاظت کیا کرو. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف عصر کی نماز کی حفاظت کرنی ہے اور باقی نمازوں کو ضائع کر دینا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا اسپیشل ذکر کر دیا کہ نمازوں کی پابندی تو تم نے کرنی ہی کرنی ہے, نمازیں تو تم پر فرض ہیں, ان کو تم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے. نماز کو قائم کرنا مسلمان کے لیے ضروری اور فرض ہے. کلمہ توحید کے بعد سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے وہ نماز ہی ہے. لیکن فرمایا کہ اس کے ساتھ عصر کی نماز کا اسپیشل خیال رکھنا ہے. تو ایسے ہی فرمایا کہ ظلم تو حرام ہے, لیکن ان 4 مہینوں میں تم نے ظلم سے اسپیشل بچنا ہے, خاص کر کے ظلم سے بچتے رہنا ہے. آج ہماری نمازوں کی بھی یہی حالت ہے. نمازوں کی حفاظت کیا, بعض مسلمان تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں اور وہ سب سے پکا اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, اور کچھ لوگ کبھی دل کیا پڑھ لیتے ہیں, جمعے کی نماز پڑھ لی, عید کی نماز پڑھ لی, اور کبھی کوئی پروگرام ہوا تو وہاں پر جا کر نماز ادا کر لی, اس کے بعد نماز کی فکر ہی نہیں ہے. یہ نمازوں کی حفاظت نہیں ہے. قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے, حافظوا علی الصلوات, نمازوں پر حفاظت کرو. حفاظت کیا ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو, نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرو, نماز کو ہمیشہ پڑھتے رہو, اس پہ دوامت اور ہمیشگی اختیار کرو, نماز کو ترک نہیں کرنا, نماز میں سستی اور کاہلی بھی نہیں کرنی. یہ نماز کی حفاظت ہے. آپ اپنی فیملی کی کیسے حفاظت کرتے ہیں, اپنے بچوں کی, اپنے مال اور پراپرٹی کی کیسی حفاظت کرتے ہیں؟ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے, یہ میرا مال ہے, یہ تمہارا حق نہیں ہے, تم اس کو نہیں لے سکتے, یہ میری پراپرٹی ہے, کوئی اور اپنے نام نہیں کروا سکتا, میں برداشت نہیں کروں گا, یہ میرے بچے ہیں, میری فیملی ہے, اس کا میٹر ہے, میرا معاملہ ہے, اس میں تم دخل اندازی نہیں دے سکتے. یہ حفاظت ہے. انسان اپنی ہر قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے, اپنے موبائل کی بھی حفاظت کرتا ہے, اپنے لیپ ٹاپ, اپنی بک کی حفاظت کرتا ہے, بٹوا اپنی جیب میں جو والٹ رکھا ہوا ہے اس کی بھی حفاظت کرتا ہے. لیکن اگر وہ حفاظت نہیں کرتا تو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت نہیں کرتا. اگر وہ حفاظت نہیں کرتا تو اس کو اللہ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ مسلمان نے 5 وقت نماز ادا کرنی ہے, وہ نمازوں کو بھول جاتا ہے. تو فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین, کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر کے عصر کی نماز کی. اور اس آیت میں فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم, کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا, ان حرمت والے مہینوں کے تقدس کا خیال رکھنا ہے. اور حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی گناہ کیا جائے تو وہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے. اگر زیادتی کی جائے, ظلم کیا جائے تو وہ بڑا ظلم بن جاتا ہے, اور اگر کوئی نیکی کا عمل کیا جائے تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اختص اللہ 4 اشہر جعلہن حرما وعظم حرماتہن وجعل الذنب فیہن اعظم وجعل العمل الصالح والاجر اعظم. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
4 महीनों को हुर्मत वाला करार दिया है और इनकी खास फजीलत रखी है। अगर कोई शख्स इन हुर्मत वाले महीनों में गुनाह करता है, कोई बुराई का अमल करता है, तो उसका गुनाह बहुत बड़ा होगा। और अगर कोई शख्स इन हुर्मत वाले महीनों में नेकी का काम करता है तो अल्लाह ताला उसको बड़ा अजर अता करते हैं। और फिर हजरत काब फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमाने में से 4 महीनों का इंतखाब किया है, और वो महीने कौन से हैं? अशहुरुल हुरम, हुर्मत वाले महीने हैं, और अल्लाह ताला इन महीनों से मोहब्बत करता है। और फिर जो हज के महीने हैं वो भी यही हैं। कुरान मजीद में सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अल हज अशहुरुम मालूमात, कि हज के मालूम और मशहूर महीने हैं। और वो कौन से हैं? इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अनुमा बयान करते हैं कि हज के महीनों से मुराद शवाल का महीना, जिलकादा का महीना और जिलहिज्जा के 10 दिन, ये हज के महीने हैं। तो इसलिए इनकी खास फजीलत है। हुर्मत वाले महीने भी हैं, हज वाले महीने भी हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 4 उम्रे किए। कितने उम्रे किए? 4। और वो चारों के चारों उम्रे सवाए एक उम्रे के 3 उम्रे अल्लाह के रसूल ने इस महीने में जिलकादा में किए थे। और ये हुर्मत वाला महीना है, अल्लाह के रसूल ने इस महीने में उम्रा किया। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मरतबा अपनी ज़िंदगी में उम्रे किए, और एक आपने हज किया जिसको हज्जतुल विदा कहा जाता है। तो उनमें से एक उम्रा था जिलकादा के महीना में, और जिस वक़्त सुलह हुदैबिया का वाक़या पेश आया तो मुसलमान उम्रे के लिए आए, और यह जिलकादा का महीना था। 6 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ मदीना से मक्का की तरफ आ रहे हैं, और उम्रे की नीयत से आ रहे हैं। कुर्बानी भी साथ है, असलहा साथ नहीं है। इहराम बांध कर इहराम की हालत में मक्का की तरफ आ रहे हैं। और बैतुल्लाह के बासी और मक्का के रहने वाले जो मुशरिक थे वो किसी को भी बैतुल्लाह से रोका नहीं करते थे। कोई भी आने वाला हो उसको इजाजत होती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख्वाब देखा कि आप उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। सूरह फतह में अल्लाह ताला ने इस चीज का जिक्र किया है, इस ख्वाब का जिक्र किया। लक़द सदक़ल्लाहु अर्रुया, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु अर्रुया बिलहक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन। अल्लाह के रसूल ने यह ख्वाब देखा कि हम मक्का की तरफ जा रहे हैं, और वहां पर जाकर उम्रा करने के बाद हम अपने सर के बालों को मुंडा देते हैं, और कोई लोग मुक़स्सिरीन सर के बालों को कटवाते हैं, क्योंकि उम्रे के बाद सर के बालों को मुंडवाना होता है या काटना होता है। तो नबी का ख्वाब जो है वो हक होता है। तो चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के साथ तैयारी कर ली, उम्रे के लिए जा रहे हैं। हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे तो मुशरिकीन ने कहा कि हम आपको मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। पूछा क्यों नहीं दाखिल होने दोगे? कहा नहीं, बस मक्का में आपका दाखिला मुमकिन नहीं है। आपको हमने मक्का से निकाला था, आज आप मक्का में दोबारा आ रहे हैं अपने साथियों को लेकर। लोग ये समझेंगे कि मक्का के लोग वो कमजोर हो चुके हैं और मुसलमान इन पर गालिब आ चुके हैं, और आज मुसलमान मक्का में दोबारा दाखिल हो रहे हैं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। चनाचे रोक दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का की तरफ भेजा कि जाकर उनसे डिस्कस की जाए, बात की जाए, मामलात को तय किया जाए कि क्यों रोका जा रहा है, अल्लाह के घर से क्यों हमें रोका जा रहा है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं, कुछ ताखीर हो जाती है, और यह अफवाह फैल जाती है कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। अब हुदैबिया का मकाम है, मक्का बिल्कुल करीब है। सहाबा किराम उम्रे की गरज से मक्का में दाखिल होने जा रहे हैं, और बिल्कुल पुरअमन अल्लाह की इबादत की गरज से मक्का की तरफ आ रहे हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस ना पहुंचे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे हाथ पर बैत करो। और एक दरख्त था, कुरान मजीद में सूरह फतह में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल अस-सकीनता अलैहिम। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों से राजी हो गया है जिन्होंने उस दरख्त के नीचे खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी। 1400 सहाबा किराम हैं, बैत हो रही है। किस चीज पर बैत हो रही है? कि सहाबी रसूल हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोक दिया गया है। अगर उनको मक्का के काफिरों ने शहीद कर दिया तो हम यहां पर यह बैत करते हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे जब तक हजरत उस्मान का बदला ना ले लें।
इंतकाम उस वक्त तक लेने के बगैर हम वापस नहीं पलटेंगे। हम यहां से मक्का की तरफ जाएंगे और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को अगर इन काफिरों ने शहीद किया है तो हम उनसे इंतकाम लेंगे, बदला लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये दिफाए दीन और ये एक दूसरे की मोहब्बत इस कदर पसंद आई और अल्लाह के रसूल के हाथ पर बैत करना, और फिर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ रखा, सहाबाए किराम ने उस पर हाथ रखा, फिर दोबारा अपना हाथ रख दिया और फरमाया कि ये मेरे सहाबी हजरत उस्मान का हाथ है, वो भी इस बैत में मौजूद हैं, वो भी बैत कर रहे हैं। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लाह ताला उन सब सहाबाए किराम से राजी हो चुका है जिन्होंने ये बैत की। चनाचे अफवाह गलत साबित हुई, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस आ गए और अब मामलात को हल किया जा रहा है। काफिरों की तरफ से एक आदमी को भेजा गया कि मामलात हल कर लें, बैठकर हम डिस्कस कर लेते हैं। खैर बातचीत हुई और फिर सुलह की शराइत लिखी गई और सुलह में यह लिखा गया कि इस साल आप उम्रा नहीं करेंगे, इस साल आपको हुदैबिया से ही वापस जाना होगा। यह जिलकादा का महीना था, अल्लाह के रसूल उम्रे के लिए जा रहे हैं, फरमाया इस साल आप उम्रा नहीं करेंगे, आपको वापस जाना होगा। खैर तफसीली रवायत सहीह बुखारी में मौजूद है, मजीद शराइत लिखी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अक्सर और बेशतर शराइत को कबूल कर लिया और फरमाया कि ठीक है, इस साल हम उम्रा भी नहीं करेंगे, अगले साल उम्रा कर लेंगे। और फिर वापसी का इरादा किया। सहाबा किराम परेशान हो जाते हैं कि हम उम्रा के लिए आए थे, अल्लाह की इबादत की गरज से आए थे, कोई लड़ाई का मकसद नहीं था, हमें रोक दिया गया है, क्या हम कमजोर है? क्या हम इन काफिरों से बदला नहीं ले सकते? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु परेशान होकर अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और आकर फरमाते हैं अलस्ता बिरसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल, क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं है? प्यारे रसूल ने फरमाया हाँ अल्लाह का रसूल हूं। फरमाया अलस्ना बिहक्किन, क्या हम हक पर नहीं है और ये काफिर बातिल है? फरमाया हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। फरमाया फिर क्या मसला है कि हम अपने दीन में नरमी क्यों इख्तियार करें जब हम हक पर हैं, और अगर हमारे साथी शहीद हो जाते हैं तो ये जन्नत में जाएंगे और वो काफिर हैं वो मुर्दार होंगे, तो फिर हम क्यों नुअतिद्दनिया फी दीनिना, अपने दीन में कमजोरी हम क्यों इख्तियार करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उमर मैं अल्लाह का रसूल हूं और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे कभी ज़ाया नहीं करेगा, वो मेरी मदद करेगा। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भी जाते हैं और जाकर ऐसे ही जज्बात का मुज़ाहिरा करते हैं कि क्या हम हक पर नहीं हैं, क्या अल्लाह के रसूल सच्चे रसूल नहीं हैं? अगर सब मामलात ऐसे हैं तो फिर हम नरमी क्यों इख्तियार कर रहे हैं, क्यों ये शराइत लिखी जा रही हैं और क्यों हमें मक्का में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा? हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उमर आप जानते नहीं हैं ये अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के रसूल वही काम करते हैं जो अल्लाह की तरफ से हुक्म हो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को मान कर चलते हैं और अल्लाह की मदद लाजिम आएगी, आप सब्र कीजिए। और फिर हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल क्या आपने हमें नहीं कहा था कि हम उम्रा करेंगे, अपने सर के बालों को मुंडवाएंगे और कुर्बानी करेंगे, हम कुर्बानी के जानवर साथ लेके चल रहे हैं, क्या आपने ये बात नहीं कही थी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैंने कही थी, लेकिन ये नहीं कहा था कि इसी साल हमने ये काम करना है। अल्लाह का वादा सच्चा है, इस साल ना हुआ तो अगले साल हो जाएगा, लेकिन अभी हमें सब्र की जरूरत है। चनाचे जिलकादा का महीना था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर मौजूद हैं, सहाबा कराम की और मुशरिकीन मक्का की आपस में सुलह होती है जिसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। और फिर मुसलमान इतने गम में हैं, परेशान हैं कि हमें उम्रा करने से क्यों रोक दिया गया है, किस लिए इन लोगों ने रोका है? अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि तमाम के तमाम अपने सरों को मुंडवा दो और एहराम की चादरें खोल दो, यानी तुम नियत करके आए हो, अब तुम्हें रोक दिया गया है तो तुम्हारा उम्रा यहां पर ही कंप्लीट हो गया, कुर्बानी कर दी जाए और सर के बालों को मुंडवा दिया जाए या काट दिया जाए, उम्रा कंप्लीट हो गया, आपकी नियत पर आपको सवाब मिल जाएगा, वापस आगे हम नहीं जा सकते। सहाबा कराम परेशान हैं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं बाल काटो, कोई भी नहीं काट रहा। उम्मे सलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाते हैं, जाकर फरमाते हैं कि ये सहाबा कराम मेरे साथी जो मेरे एक एक फरमान पर अपनी जान नछावर करने को सआदत समझते थे, आज मैं इनको बाल मुंडवाने का कह रहा हूं, ये बाल नहीं मुंडवा रहे। वजह क्या है? परेशानी है, गम है
کہ ہم امن پسند لوگ تھے, امن والے لوگ تھے, اللہ کی عبادت کے لیے بیت اللہ میں جانے کے ارادے سے آئے ہیں, ان لوگوں نے ہمیں روک دیا گیا ہے, ہم جا کر ہی دم لیں گے, ہم کیوں رکیں یہاں پر. اس طرح سے پریشانی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ باہر نکلیے, لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور حجام کو بلائیں, جو بال کاٹنے والا ہے اس کو بلائیں, اور اپنا سر مبارک آگے کریں اور خود سے ابتدا کر دیں کہ آپ کے سر کے بالوں کو پہلے مونڈا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پر عمل کیا, باہر نکل کر ایسے ہی کیا تو تمام کے تمام صحابہ کرام نے اپنے سر کے بالوں کو کٹوا لیا اور منڈوا لیا, اور پھر اس طرح سے تیزی کی کہ خطرہ تھا کہ کہیں سر کے بال کاٹتے کاٹتے ان کا سر بھی نہ کٹ جائے. اس طرح سے تابعداری کی, فرما برداری کی. تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ, عموماً ہمیں حرمت والے مہینوں کا پتہ نہیں ہوتا, یہ عظیم مہینے ہیں, یہ اعمال والے مہینے ہیں, یہ حرمت والے مہینے ہیں, ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے, برائیوں سے بچنا چاہیے, اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے, زیادتی کرنے سے بچنا چاہیے, کیونکہ قرآن مجید کا یہ حکم ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, کہ ان مہینوں میں خاص کر کے تم نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا. اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان اللہ کا نافرمان رہے, اللہ کا باغی رہے, اللہ کے حکموں کو پسے پش ڈال دے, نہ مانے نہ قبول کرے, وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں پر ظلم زیادتی کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم, ظلم سے بچ جاؤ. اور ظلم کیا چیز ہے؟ فرمایا اتقوا الظلم, ظلم سے بچ جاؤ. فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم قیامت کے دن بہت بڑے اندھیرے ہوں گے, اندھیرے نظر آئیں گے تمہیں. ایک ظلم کرو گے قیامت کے دن ظلمات کے پہاڑ تمہارے سامنے ہوں گے. ظلم نہ کیا کرو. اور ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا, زیادتی کرنا, کسی پر حد سے تجاوز کرنا, اس کے حقوق کا خیال نہ رکھنا. آج دیکھیے معاشرے میں کس قدر ظلم ہو رہا ہے. عدل و انصاف ہمارے معاشرے سے غائب ہے. کبھی کسی کی جائیداد کو اٹھا لیا جاتا ہے, کبھی کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا جاتا ہے, کبھی چوری اور ڈکیتی کے ذریعے لوگوں پر ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے, کبھی لوگوں کے حقوق کو دبا دیا جاتا ہے, کبھی بہنوں کے حقوق نہیں دیے جاتے. یہ ظلم ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ یہ ظلم ایک ظلم نہیں سمجھو, ظلمات یوم القیامہ, قیامت کے دن یہ بڑے بڑے ظلم بن جائیں گے. اور فرمایا واتقوا الشح, اسی حدیث کے آگے الفاظ ہیں واتقوا الشح, اور شح سے بچ جاؤ. فإن الشح أهلك من كان قبلكم, کہ اس ہرس نے, شح کہتے ہیں ہرس کو یا بخیلی کو, فرمایا اس بخل نے اور اس ہرس نے تم میں سے پہلے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا. وہ کیسے ہلاک ہوئے؟ سفکوا دماءہم واستحلوا محارمہم, کہ انہوں نے آپس میں قتل و غارت کی, خون بہایا اور حرام چیزوں کو انہوں نے حلال کر دیا. وجہ کیا تھی؟ یہی شح تھا. شح کس کو کہتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں, ایک بخل ہے اور دوسرا شح ہے. بخل سے بھی معنی کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البخل, کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں تیری کہ میں بخل کروں. بخل کہتے ہیں کنجوسی کو, کہ انسان پر جو حق ہے وہ نہ ادا کرے, جو خرچے اس نے دینے ہیں, والدین کا خیال رکھنا ہے, اہل و عیال کا خیال رکھنا ہے, اس میں بھی کنجوسی کرے, مال کو خرچ نہ کرے, یہ مال سے محبت, یہ بخل ہے. تو اللہ کے رسول اس سے پناہ مانگا کرتے تھے, اور یہ بہت بڑی بیماری ہے. اور اس کے ساتھ فرمایا کہ شح, اس شح نے تم میں سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. شح کسے کہتے ہیں؟ ایک تو یہ بخل کے معنی میں ہے کہ مال کو نہ خرچ کرنا, کنجوسی کرنا, اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرس زیادہ ہو, لالچ زیادہ ہو, اپنے مال کو بھی سنبھال کے رکھنا, اور پھر یہ تمنا کرنا کہ جو دوسرے کے پاس ہے وہ بھی مجھے مل جائے, وہ جس طریقے سے ملتا ہے مل جائے, حلال راستہ ہو حرام راستہ ہو, بس مجھے مل جائے. قناعت نہ ہو, شکر نہ ہو کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے یہی میرے لیے کافی ہے, بلکہ کیا تمنا ہو کہ مجھے اور مل جائے, مجھے اور ملتا رہے. فرمایا یہ شح ہے, اور اس شح نے تم میں سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. جب انسان کے اندر اس طرح دنیا کی ہرس اور لالچ آتی ہے, پھر انسان ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے. اس لالچ کی وجہ سے کبھی اپنے باپ کو قتل کر دے گا کہ میں جائیداد کا وارث بن جاؤں. اس ہرس اور لالچ اور شح کی وجہ سے کبھی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا کہ میں کمزور ہو جاؤں گا, میری معیشت تباہ ہو جائے گی, میرا مال ختم ہو جائے گا. اور اس شح اور بخل کی وجہ سے کبھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا کہ میرا مال ختم ہوتا چلا جائے گا.
اور کبھی اپنے بھائی سے لڑائی مول لے گا، کبھی کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لے گا، کبھی کسی کے مال کو ہتھیانے کی کوشش کرے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر شخ آ چکا ہے، اس کے اندر یہ ہرس آ چکی ہے، اس کے اندر دنیا کی اتنی محبت آ چکی ہے کہ وہ دنیا لینے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ مال کچھ نہیں ہے، یہ مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آنکھیں بند ہو جائیں یہ سارا مال یہاں پر رہ جائے گا، لیکن مال کی محبت کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی بخیلی نے اور اسی ہرس نے تم میں سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، انہوں نے اس کی وجہ سے لوگوں کا قتل کیا، اور پھر جو حرام چیزیں تھیں ان کو بھی ہتھیانے کی کوشش کی۔ اور آج اس طرح ہمارے معاشرے میں یہ بخل اور ہرس بڑھ چکی ہے کہ انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جیسے بھی مال ملتا ہے مجھے مل جائے، وہ حلال طریقے سے ملے یا حرام طریقے سے ملے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہ ان کاموں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اور پھر دوسروں پر زیادتی کرنا، اس کی بڑی سخت وعید ہے، اور یہ خطرہ ہے کہ ظالم انسان کی نیکیاں بھی برباد نہ ہو جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما المفلس؟ صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول ہم وہ سمجھتے ہیں غریب وہ ہے من لا مال له ولا متاع، جس کے پاس مال نہ ہو، درم و دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، وہ غریب ہے۔ فرمایا یہ غریب نہیں ہے، میری امت کا مفلس اور غریب شخص وہ ہے یاتی بیوم القیامت بصلاۃ وزکات وصیام، جو بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا۔ اس نے نمازیں بہت پڑھی ہوں گی، اس نے روزے بہت رکھے ہوں گے، اس نے زکوٰۃ ادا کی ہوگی، لیکن کیا ہوگا؟ وہ ظالم ہوگا، ظلم کرتا ہوگا۔ اور پھر کچھ لوگ آ جائیں گے یاتی ھذا، یہ شخص آ جائے گا قد شتم ھذا، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ ایک اور دعویٰ کرنے والا آ جائے گا، اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، قذف ھذا۔ ایک اور شخص آ جائے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے میرا مال کا حرب کیا تھا، یہ نمازی شخص، یہ حاجی، یہ نمازیں پڑھنے والا، یہ زکوٰۃ دینے والا، یہ تو ظلم و زیادتی کرنے والا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دو، نیکیاں اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر ان کے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا یہ کون شخص ہے؟ یہ مفلس ہے، غریب ہے، عبادت کرتا ہے، حقوق اللہ کا خیال رکھتا ہے، لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا۔ ایک اور روایت ابن حبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبغض کل جعزری جواز سخاب بالاسواق، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بغض کرتا ہے، محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کرتا ہے۔ کون سے لوگ؟ جعزری، جو بہت متکبر ہیں، بہت اکڑنے والے، بہت تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والے، میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جہنم میں جو جانے والے لوگ ہیں وہ جازری ہیں، یعنی وہ تکبر کرنے والے لوگ جو اکڑ باز ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور فرمایا جو جنت میں جانے والے ہیں وہ کمزور اور متواضع لوگ ہوں گے۔ اور اس روایت میں کیا فرمایا کہ جو بہت اکڑنے والا ہے جوازن، اور اس کا اخلاق بہت برا ہے، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ کھانے والا ہے، اس کا جسم پھیل چکا ہے، بس ہمیشہ ہوتا ہے مال مجھے مل جائے، لوگوں کا مال بھی مل جائے، میں کھاتا رہوں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ اور پھر اس کا اخلاق کیسا ہے؟ سخاب بالاسواق، بازاروں میں بیہودہ باتیں کرتا ہے، بیہودہ گفتگو کرتا ہے، جیفت باللیل، رات کو سویا رہتا ہے مردار کی طرح، رات غفلت میں بسر کر دیتا ہے، جیفت باللیل حمار بالنہار، اور دن کو وہ گدھا بنا رہتا ہے۔ اس روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے، لیکن دیگر روایات کے ساتھ ملا کر اس کا معنی صحیح بنتا ہے، اور بہت سارے محدثین نے اس کو صحیح اور حسن بھی کہا۔ تو فرمایا کہ کیا کرتا ہے؟ رات کو غافل رہتا ہے اور دن کو گدھے کی طرح کام کرتا رہتا ہے، عالم بامر الدنیا جاہل بامر الاخرہ، دنیا کا علم بہت ہے اس کے پاس، دنیا کے ہر معاملے سے واقف ہے، ہر چیز کی پہچان اس کو حاصل ہے، دنیا کا کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ اس سے ڈسکس کر لیں وہ آپ کو بتا دے گا، سیاست کے بارے میں گفتگو کر لیں وہ رکے گا نہیں، معیشت کیسے ترقی اس کو ہوگی اس کے بارے میں گفتگو کر لیں، بینکنگ کے بارے میں پوچھ لیں، بزنس کے بارے میں پوچھ لیں، دنیا کے جتنے دھندے ہیں، جتنے معاملات ہیں، عالم بامر الدنیا، دنیا کے بارے میں بہت زیادہ جاننے والا ہے، بہت علم رکھنے والا ہے، جاہل بامر الاخرہ، اور آخرت کے بارے میں بالکل جاہل ہے، اس کو آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت بھی ہے، مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد پوچھا جائے گا، حساب ہوگا،
مجھ سے سوال ہوں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے میں کیا جواب دوں گا، اس چیز کی اس کو فکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ حرمت والے مہینے ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ظلم و زیادتی سے باز رہیں، شرک سے باز رہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے باز رہیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، دوسروں پر ظلم کرنے سے باز رہیں، اور نیکیوں کو برقرار رکھنے والے، نیکیوں پر ہمیشگی کرنے والے اور نیک اعمال کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔